میں نے کہا یار آپ لوگ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، خیریت سے جا رہے ہیں. مجھے سب نے کہا کہ جی میں پاکستان سے جاؤں. آپ یہ بتائیں یا دو نمبری کے علاوہ، بے حیائی کے علاوہ یہاں کیا کسر رہ گئی ہے؟ کون سا کام ہے جو چل رہا ہے؟ صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، وہ سارے جا رہے ہیں کہ وہ پچھلی حکومت جو ہے وہ اس سے پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے، اس سے پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے کہ ادھر تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک بڑی حیران کن خبر کے ساتھ میں آج آپ کے پاس آیا ہوں. نہیں، یہ خبر جو ہے نگران کابینہ کے بارے میں نہیں ہے، نگران وزیر اعظم کے بارے میں نہیں ہے، نون لیگ کے بارے میں یا آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے بارے میں نہیں ہے. یہ آپ کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں. آج میں صبح جیریز کے دفتر گیا تھا. یہ ویزا کے لیے ایک میں نے شنگن کا ویزا اپلائی کرنا تھا، تو اس کے لیے میں گیا. وہاں پہ تو بے انتہا رش، اتنا کا رش کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے پہلے یہ لگا کہ جیسے یہاں پہ کوئی میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے یا کوئی امتحان ہو رہا ہے کوئی، کہ جیسے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر. اور بارش بھی حالانکہ ہو رہی تھی، اور بارش کے باوجود لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ اور بھیگ رہے تھے سب کچھ. اور بس اپنے ڈاکیومنٹس اور پاسپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے پلاسٹک بیگز میں رکھے ہوئے تھے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے تو اپنے فارمز وغیرہ جب جمع کرائے ہیں تو ایک بہت لمبی ویٹنگ تھی وہاں پہ بہرحال. تو میں ان سے پوچھا، وہاں پہ جو مینیجرز وغیرہ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ آپ کا یوزول کا رش ہے کہ یہ کوئی مہینہ ہے خاص یا کوئی ایسی بات ہے؟ یہ تو ایسے جیسے کوئی سارے لوگ کوئی عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جیسے اپلیکیشنز آتی ہیں تو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہمارے ایک دفتر میں 8,000 اپلیکیشنز تھیں برٹش ویزاز کی پورے مہینے میں، اور اس دفعہ اس دفتر میں 26,000 اپلیکیشنز ہیں پورے مہینے میں. اور جو باقی ہمارے دفاتر ہیں پورے ملک میں، آپ ان کے حساب خود لگا لیں کہ وہاں پہ کتنی اپلیکیشنز ہوں گی. پھر جتنے ممالک کی وہاں پہ میں لائنز دیکھ رہا تھا، وہ دھڑا دھڑ درجنوں میں، یعنی ہر جگہ پہ. سب سے کم جو تھا نا وہ شاید چائنا کی لائن تھی، کیونکہ چائنا میں ایسا ہے کہ سپانسرڈ لوگ جاتے ہیں، جن کو سپانسرشپ کا لیٹر آیا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی 2-3 درجن لوگ کھڑے تھے صرف. اور پھر میں نے لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کیا. میں نے کہا یار آپ لوگ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، خیریت سے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں یہ وہ؟ تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں سیر کے لیے جا رہا ہوں. مجھے سب نے کہا کہ جی میں پاکستان سے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا خیریت، اتنا زیادہ میس ایکسوڈس اس ملک سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیا کریں، کون سا کام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں یا دو نمبری کے علاوہ، بے حیائی کے علاوہ، اکرا پروری کے علاوہ، نیپوٹزم کے علاوہ یہاں کیا کسر رہ گئی ہے؟ کون سا کام ہے جو چل رہا ہے؟ اور آپ بجلی کی قیمت دیکھ لیں. آپ کیا، ایک آدمی نے مجھے یہ کہا، پتہ نہیں وہ مجھے مذاق کر رہا تھا، کیسل کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ 30 لاکھ روپے کا آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا جو 30 لاکھ کا کاروبار شروع کرنے سے. تو کہتے ہیں یہاں پہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ پلاننگ کس طرح کریں گے؟ جو امپورٹر ہے وہ کس ریٹ پہ ڈالر کے پلان کرے گا؟ جو مینوفیکچرر ہے وہ انرجی کے کس ریٹ پہ پلان کرے گا؟ جو ٹرانسپورٹر ہے وہ فیول کے کس ریٹ پہ پلان کرے گا؟ تو کون سے سیکٹر ایسا ہے کہ جو آرام سے چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا یار پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ہر جگہ پہ انفلیشن ہے، یو کے بڑے برے حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اور کئی ممالک ہیں ان کے پٹاخے بول گئے ہیں. ایون امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایگریکلچرل کنٹری، ہم تو زرعی ملک ہیں. تو یہاں پہ کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک شہر میں ٹماٹر کی قیمت ایک نہیں ہے، پیاز ایک قیمت پہ نہیں مل رہا. چلے ٹماٹر تو ہم نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں پیاز تو کھانی ہے نا، وہ تو سالن میں پڑنی ہے، اس کی قیمت ایک نہیں ہے ہر جگہ پہ. آلو ایک قیمت کا نہیں مل رہا.
کہ جو سندھ کا آلو آتا ہے اس کی پرائس الگ ہے، جو سون ویلی کا آلو آتا ہے اس کی ویلیو الگ ہے، جو کہیں اور کا اگا ہوا آلو ہے اس کی ویلیو الگ ہے. تو بجٹ کس پہ پلان کریں یہ بتا دیں. تو میرے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا. اب میں ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، تو ان کا ملک کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں اور ملک کے لیے بھی تڑپتے ہیں، تو ہم باہر رہیں گے اور وہاں تڑپیں گے نہیں اور ملک کے لیے چلے تڑپ لیں گے. تو میں نے کہا باہر رہ کے کیا کریں گے؟ تو ایک شخص نے مجھے کہا، اور وہ شخص اچھا خاصا کھاتا پیتے گھر کا بندہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں 50 سال اس کی عمر. اس نے کہا جی اوبر چلا لوں گا. بہت میرے دوست ہیں وہ کینیڈا میں اوبر چلاتے ہیں، میں بھی اوبر چلا لوں گا، تو 3 4 5 ہزار ڈالر میں مہینے کا کما لوں گا اور ہم اس میں آرام سے رہ لیں گے. میں اور میرے بیوی بچے جو ہیں، ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہے کہ 5,000 ڈالر آئے گا تو اس میں سے ہم 1,000 2,000 ڈالر بچا سکتے ہیں مہینے کا. اچھا پھر مجھے بتایا گیا کہ جتنے آپ کے امیر طبقہ ہے، یہ تو متوسط طبقے کی بات ہے، جو امیر طبقہ ہے وہ مختلف ممالک میں گولڈن ویزاز لے چکا ہے، ریزیڈنسیز لے چکا ہے، نیشنلٹی لے چکا ہے، پاسپورٹ لے چکا ہے. سب سے زیادہ پاسپورٹ جو ہے پاکستان سے جو لوگوں نے حاصل کیا، جو مجھے آج پتا چلا، وہ سینٹ کٹس کا ہے. سینٹ کٹس کا، گرینیڈا کا، کیریبین کنٹریز ہیں، چھوٹی چھوٹی کیریبین کنٹریز ہیں. یہ دبئی جاتے ہیں لوگ یہاں سے اور دبئی میں اپلائی کرتے ہیں، 1.5-2 مہینہ وہاں پہ ویکیشن بھی کرتے ہیں، 1.5 لاکھ ڈالر دیتے ہیں اور 1.5 لاکھ ڈالر میں 2 مہینے کے اندر ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہاں پہ آ کے مل جاتا ہے. اب اس پاسپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایوریج یہ جو آپ کی کیریبین کنٹری ہے وہ 110-120 ممالک میں ان کی ویزا فری انٹری ہے. ان کے لیے پورا شنگن جو ہے وہ فری انٹری ہے، ان کے لیے یو کے فری انٹری ہے. اچھا وہ ٹیکس ہیون بھی ہے، وہاں پہ آپ کو کچھ ٹیکسز بھی نہیں دینے، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ ڈیول نیشنل بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے پاکستانی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ نے وہ بھی رکھی ہوئی ہے. اور ریزیڈنسیز میں سب سے زیادہ جو کامن ہے اس وقت وہ پورچوگل ہے. یوکرین پہلے تھا، پہلے یوکرین بڑا پاپولر تھا، مجھے بتایا گیا یہاں پہ یہ جنگ کے بعد حالات خراب ہو گئے اور جنہوں نے یوکرین کی بھی رکھی ہوئی ہے ریزیڈنسی، وہ اور یورپ میں جا کے اور ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لیں. کئی ملکوں نے اپنی جو ہے اس وقت پلانز کھول دیے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فورن انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئیں، تو وہ اپنی ریزیڈنسیز آفر کر رہے ہیں. لوگ 3-3 لاکھ یورو، 4-4 لاکھ یورو جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، اور اس کے عوض ان کو ایک گولڈن ویزا مل جاتا ہے اور وہاں چلے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں اور متواتر جا رہے ہیں. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے وزٹ ویزا لینا ہو تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں سے کان پکڑنے پڑتے ہیں، ہر قسم کا ڈاکیومنٹ دینا پڑتا ہے، کیونکہ اگلوں کو یقین ہی نہیں ہے. ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ صرف وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے تو ہر ایک جا رہا ہے اور جس مرضی طبقے کا آدمی ہے وہ جا رہا ہے، جس مرضی طبقے کی عورت ہے وہ جا رہی ہے. بیوروکریٹس ہوں، سابق فوجی ہوں، یہ جج ہوں، آپ سمجھیں میڈیا والے ہیں، صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، وہ سارے جا رہے ہیں. تو مجھے آج ایک شخص نے بڑی سمپل بات سمجھائی. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا 500 گز پہ گھر ہے اور کوئی اچھی جگہ پہ ہے تو آپ اس کو بیچیں تو آپ کو بڑے آرام سے 8.5 کروڑ اس کا مل جائے گا، 8-8.5 کروڑ مل جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے ایریا. تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتا پھر آپ پور ہو جائیں، کیونکہ جس دن آپ بیچیں گے پتہ نہیں ڈالر اس وقت کتنے کا اور آپ کو کتنے ڈالر ملیں اس کے. اور جو آج سے 6 مہینے پہلے گھر جس نے بیچا اس کو پھر بھی زیادہ ڈالر مل گئے، آج جو بیچ رہا ہے وہ پتہ نہیں کس قیمت پہ اس کو مل رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. اور اس کے بعد یعنی آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے 6.5-7 کروڑ کا دوبارہ سے اور ہٹ کے ملتا ہے. جب آپ اسے کنسٹرکشن شروع کرنا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے منافع کمایا تھا وہ منافع تو ختم ہو گیا، کیونکہ کنسٹرکشن ہونی ہے گھر کی کوئی 1 سال کے اندر. 1 سال میں پتہ نہیں کتنی باری سیمنٹ کی قیمت بڑھنی ہے، سریے کی قیمت بڑھنی ہے، مزدوروں کو اپنا ان کی قیمت بڑھنی ہے، ہر چیز کی، ٹوائلٹ وغیرہ کی، کچن کی، ان ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھنی ہیں. ان کا گھر بنے گا نہیں پھر آپ سے.
अच्छा, फिर एक और बड़े सीनियर अफसर साहब से मैं बैठा हुआ था बाद में खाने के वक्त, उनसे मेरी बात हो रही, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं 2 प्लॉट अपने बेचे मैंने, कि मैंने एक घर बनाना है, तो अभी तक घर नहीं बन रहा मेरा, क्योंकि रोज एस्केलेट हो जाती है प्राइस, रोज ऊपर चली जाती है कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है। तो हर आदमी मुझसे एक सवाल पूछा था कि इधर तो कोई वाली वारस ही नहीं है, ये अभी निगरान हुकूमत ने आने से पहले आज हलफ उठाया है, लेकिन कल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, और ये हमें कहेंगे कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ हम मिला रहे हैं साथ। तो क्या हमारी तनख्वाहें भी इंटरनेशनली मुतवाज़न है कि मजदूर को डॉलर्स में ही मिलता है, उसको क्या $25 मिलता है घंटे का, कि जिसको कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल बिजली कीमत यह है तो तुम्हें अब उस कीमत को देना है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि वो पिछली हुकूमत जो है वो उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है, उससे पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पे डाल देती है, और फिर ये सारे मिलकर सारा मलबा जो है वो फौजी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, को आमरीत के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन असल मलबा जो है वो तो हमारे ऊपर पड़ रहा है, आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, किसी सियासतदान पे कोई मलबा नहीं है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में बहुत मैस एक्सोडस हो रहा है। जो भी हमारा कोई किसी काबिल है बंदा, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है? सोचिएगा इसको। Until the next time, Allah Hafiz.